بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 23 فروری 1904 بوقت شب۔ مقدمہ کی موجودہ صورت پر حضور مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک ابتلا ہے، کوئی معمور نہیں آتا جس پر ابتلا نہ آئے ہوں۔ مسیح علیہ السلام کو قید کیا گیا اور کیا کیا اذیت دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا گیا، مگر بات یہ ہے کہ عاقبت بخیر ہوتی ہے۔ اگر خدا کی سنت یہ ہوتی کہ معمورین کی زندگی ایک تناؤم اور آرام کی ہو اور اس کی جماعت پلاؤ زردے وغیرہ کھاتی رہے تو پھر اور دنیا داروں میں اور ان میں کیا فرق ہوتا۔ پلاؤ زردے کھا کر حمدن للہ و شکرن للہ کہنا آسان ہے اور ہر ایک بے تکلف کہہ سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب مصیبت میں بھی وہ اسی دل سے کہے۔ معمورین اور ان کی جماعت کو زلزلے آتے ہیں، ہلاکت کا خوف ہوتا ہے، طرح طرح کے خطرات پیش آتے ہیں۔ کوزیبو کے یہی معنی ہیں۔ دوسرے ان واقعات سے یہ فائدہ ہے کہ کچوں اور پکوں کا امتحان ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کچے ہوتے ہیں ان کا قدم صرف آسودگی تک ہی ہوتا ہے، جب مصائب آئیں تو وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ یہی سنت اللہ ہے کہ جب تک ابتلا نہ ہو تو کوئی نشان ظاہر نہیں ہوتا۔ خدا کا اپنے بندوں سے بڑا پیار یہی ہے کہ ان کو ابتلا میں ڈالے، جیسے کہ وہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ البقرہ آیت 156 و 157۔ یعنی ہر ایک مصیبت اور دکھ میں ان کا رجوع خدا تعالیٰ ہی کی طرف ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے انعامات انہی کو ملتے ہیں جو استقامت اختیار کرتے ہیں۔ خوشی کے ایام اگرچہ دیکھنے کو لذیذ ہوتے ہیں مگر انجام کچھ نہیں ہوتا۔ رنگ رلیوں میں رہنے سے آخر خدا کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا کی محبت یہی ہے کہ ابتلا میں ڈالتا ہے اور اس سے اپنے بندے کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا کسریٰ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم نہ دیتا تو یہ معجزہ کہ وہ اسی رات مارا گیا کیسے ظاہر ہوتا، اور اگر مکے والے لوگ آپ کو نہ نکالتے تو انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی آواز کیسے سنائی دیتی۔ ہر ایک معجزہ ابتلا سے وابستہ ہے۔ غفلت اور عیاشی کی زندگیوں کو خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کامیابی پر کامیابی ہو تو تضرع اور ابتحال کا رشتہ تو بالکل رہتے ہی نہیں ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ اسی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ دردناک حالتیں پیدا ہوں۔ اس کے بعد علی جناب محمد ابراہیم خان صاحب ابن موسیٰ خان صاحب، برادر زادہ مراد خان صاحب مرحوم آمداد کراچی، اور خان صاحب گلزار خان اور دیگر چند ایک احباب نے بیعت کی۔ بعد بیعت حضور علیہ السلام نے تقریر فرمائی کہ ضروری نصیحت یہ ہے کہ ملاقات کا زمانہ بہت تھوڑا ہے۔ خدا معلوم بات جدائی کے دوبارہ ملنے کے اتفاق ہو یا نہ ہو، یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ دم کا بھروسہ نہیں ہے۔ اگر رات ہے تو کل کے دن کی زندگی کا علم نہیں ہے، اگر دن ہے تو رات کی زندگی کی خبر نہیں۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اس سلسلے کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو عقائد کا ہے۔ مختصراً یاد رکھو کہ جو بدعات ان میں حال کے لوگوں یا درمیانی لوگوں نے ملا دیے ہیں ان سے پرہیز کیا جائے۔ یہ تصرف اسی قسم کا ہے کہ کچھ تو بدعات تک رہا ہے اور کچھ اس سے بڑھ کر شرک ہو گیا ہے۔ جیسے عیسیٰ کو ایک خاص خصوصیت کل بنی نوع انسان و انبیاء و رسل سے دی جاتی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے باہر رکھا جاتا ہے، جس سے آپ کی بڑی توہین لازم آتی ہے، حالانکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ اور جب عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں تو اس نے کہا قرآن شریف آپ کا خلق ہے۔ جیسے عیسائی لوگ مسیح کی تعظیم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، ویسے ہی آج کل کے مسلمان بھی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ مسیح کو خدا بناتے ہیں اور یہ خدا کے برابر اسے قرار دیتے ہیں۔ جیسے ایک میت پڑی ہوئی ہو تو ایک شخص تو اسے مردہ کہے گا، دوسرا مردہ نہ کہے بلکہ مردہ والے صفات اس میں بتلا دے۔ مسیح کے بارے میں اس قدر غلو کیا گیا ہے کہ گویا عیسائیوں کے ساتھ ہاتھ ملا دیا ہے۔ وہ توحید جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس کا نام تک ان میں نہیں رہا۔ صلیبی مذہب کس زور سے پھیل رہا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی چند دن ہوئے کیا تھا، پر جب یہ حال ہے تو عقائد کی درستی بہت ضروری شے ہے۔ سچا، صحیح اور خدا کی مرضی کے موافق یہی مسئلہ ہے کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور اگر وہ زندہ ہیں تو قرآن شریف باطل ٹھہرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جو بہت عزت کے قابل ہے یہ ہے کہ آپ اسے اموات میں یحییٰ کے پاس دیکھے۔ اگر ان کے روح قبض نہیں ہوئی تھی تو دوسرے عالم میں کیسے چلے گئے؟ قیام توحید کے لیے یہ مسئلہ بہت ضروری ہے
کہ مسیح فوت ہو گئے اور جو اسے پورے یقین سے نہیں مانتا خطرہ ہے کہ وہ کہیں عیسائیت سے حصہ نہ لے لے یا ایک دن عیسائی نہ ہو جائے۔ انسان اسی طرح مرتد ہوا کرتا ہے کہ ایک ایک جو چھوڑتا ہوا آخرکار کل چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری عقائد میں بہت اختلاف نہیں ہے، صرف یہی عظیم الشان بات ہے جو خدا نے بتلائی ہے کہ مسیح فوت ہو گیا ہے۔ جو لوگ اس بارے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں بجز اقوال کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں کہ قرآن کے مخالف احادیث میں نزول کا لفظ موجود ہے تو جواب ہے کہ اول تو وہاں من السماء نے لکھا کہ وہ ضرور آسمان سے ہی آئے گا۔ دوسری احادیث تو منکم سے بھی بری بری ہیں۔ نزول اصل میں اکرام اور اجلال کا لفظ ہے، خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے لیے استعمال فرمایا ہے، حتیٰ کہ احادیث میں تو دجال کے لیے بھی نزول کا لفظ آیا ہے۔ پھر کیا یہ سب آسمان سے آئے اور آویں گے؟ قرآن شریف سے یہی ثابت نہیں ہوتا کہ مسیح دوبارہ نہ آئے گا، بلکہ یہ بھی کہ وہ مر گیا، جیسے کہ آیت فلما توفیتنی بتلا رہی ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ انسان صرف عقائد سے نجات نہیں پاتا بلکہ اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ خدا نے اس بات پر یہ کفایت نہیں کی کہ انسان کے لیے صرف لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ دینا ہی کافی ہو، ورنہ قرآن شریف اس قدر ضخیم کتاب نہ ہوتی، ایک فقرہ ہی ہوتا۔ عقائد کی مثال ایک باغ کی ہے جس کے بہت عمدہ پھل اور پھول ہوں، اور ہمارے صالحہ وہ مصفہ پانی ہے جس کے ذریعے سے اس باغ کا قیام اور نشو و نما ہوتا ہے۔ ایک باغ کا کتنا ہی اعلیٰ درجے کا کیوں نہ ہو، لیکن اس کی آب پاشی اگر عمدہ نہ ہو تو آخر خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر عقیدہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن عمل صالح اگر اس کے ساتھ نہ ہوگا تو شیطان آ کر تباہ کر دے گا۔ تلاش کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 30ویں صدی تک کل اہل اسلام کا یہی مذہب رہا ہے کہ کل نبی فوت ہو گئے۔ چنانچہ صحابہ کرام بھی یہی مذہب تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو صحابہ کا اجماع ہوا۔ حضرت عمر وفات کے منکر تھے اور وہ آپ کو زندہ ہی مانتے تھے۔ آخر ابو بکر نے آ کر کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل، علی عمران آیت 45 کی آیت سنائی تو حضرت عمر اور دیگر صحابہ کو آپ کی موت کا یقین آیا۔ اور اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا کہ کوئی نبی زندہ ہے تو سب اٹھ کر ابو بکر کی خبر لیتے کہ ہمارا عقیدہ مسیح کی نسبت ہے کہ وہ زندہ ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ سب نبی فوت ہو گئے؟ اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہ ہوں؟ اگر بعض مرتے اور بعض زندہ ہوتے تو کسی قسم کا افسوس نہ ہوتا، مگر غریب سے لے کر امیر تک سب مرتے ہیں، پھر مسیح کو کیسے زندہ مانا جاوے؟ 30ویں صدی کے بعد حیات مسیح کا اعتقاد مسلمانوں میں شامل ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نئے عیسائی مسلمان ہو کر ان میں ملتے گئے، اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب ایک نئی قوم کسی مذہب میں داخل ہو تو اپنے مذہب کے رسوم اور بدعات جو وہ ہمراہ لاتی ہے اس کا کچھ حصہ نئے مذہب میں مل جاتا ہے۔ ایسے ہی عیسائی یا مسلمان ہوئے تو یہ خیال ہمراہ لایا اور رفتہ رفتہ وہ مسلمانوں میں پختہ ہو گیا۔ ہاں، جن لوگوں نے ہمارا زمانہ نہیں پایا نہ اس مسئلے پر انہوں نے بحث کی، وہ تل کا امتن قد خلت کے مزداق ہوئے، لیکن اب جو ہمارے مقابلے پر آئے اور اتمام حجت ان پر ہوا وہ قابل اعتراض ٹھہر گئے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے ہمارے صالح ہوتے تو یہ عقیدہ ان میں رواج نہ پاتا، جب وہ چھوٹ گئے تو ایسے ایسے عقائد شامل ہو گئے۔ پر جو شخص ایمان کو قائم رکھنا چاہتا ہے وہ ہمارے صالح میں ترقی کرے۔ یہ روحانی امور ہیں اور اعمال کا اثر عقائد پر پڑتا ہے۔ جن لوگوں نے بدکاری وغیرہ اختیار کیا ان کو دیکھو تو آخر معلوم ہوگا کہ ان کا خدا پر ایمان نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اس لیے ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس کے یہی معنی ہیں کہ اس کے بدعمالی نے اس کے سچے اور صحیح عقیدے پر اثر ڈال کر اسے ضائع کر دیا ہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ ہمارے صالح کثرت سے بجا لاوے۔ اگر اس کی بھی یہی حالت رہی جیسے اوروں کی تو پھر امتیاز کیا ہوا، اور خدا تعالیٰ کو ان کی رعایت اور حفاظت کی کیا ضرورت؟ خدا تعالیٰ اسی وقت رعایت کرے گا جب تقوی، طہارت اور سچی اطاعت سے اسے خوش کرو گے۔ یاد رکھو اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، معاذ لاف اور یاوہ گوئی سے کوئی بات نہیں بنا کرتی۔ سچی اطاعت ایک موت ہے جو نہیں بجا لاتا، وہ خدا تعالیٰ سے شطرنج بازی کرتا ہے کہ مطلب کے وقت تو خدا سے خوش ہوتا ہے اور جو مطلب نہ ہو تو ناراض ہو گیا۔ مومن کا یہ دستور نہیں ہونا چاہیے۔ بھلا غور تو کرو کہ اگر خدا تعالیٰ ہر ایک میدان میں کامیابی دیتا رہے اور کوئی ناکامی کی صورت کبھی پیش نہ آوے تو کیا سب جہاں معاہد نہیں ہو سکتا؟ اور خصوصیت کیا رہے گی؟ اسی لیے جو مصیبت میں وفا اور صدق رکھے گا خدا تعالیٰ اسی سے خوش ہوگا۔ نماز ایسے ادا نہ کرو جیسے مرغی دانے کے لیے ٹھونگ مارتی ہے، بلکہ سوز و گداز سے ادا کرو اور دعائیں بہت کیا کرو۔ نماز مسکرات کی کنجی ہے۔ معصورہ دعاؤں اور کلمات کے سوا
اپنی مادری زبان میں بھی بہت دعا کیا کرو تا اسے سوز و گداز کی تاریخ ہو، اور جب تک سوز و گداز نہ ہو اسے ترک مت کرو، کیونکہ اسے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور سب کچھ ملتا ہے۔ چاہیے کہ نماز کی جس قدر جسمانی صورتیں ہیں ان سب کے ساتھ دل بھی ویسے ہی تابع ہوں۔ اگر جسمانی طور پر کھڑے ہو تو دل بھی خدا کی اطاعت کے لیے ویسے ہی کھڑا ہو، اگر جھکو تو دل بھی ویسے ہی جھکے، اگر سجدہ کرو تو دل بھی ویسے ہی سجدہ کرے۔ دل کا سجدہ یہ ہے کہ کسی حال میں خدا کو نہ چھوڑے۔ جب یہ حالت ہوگی تو گناہ دور ہونے شروع ہو جائیں گے۔ معرفت بھی ایک شے ہے جو کہ گناہ سے انسان کو روکتی ہے۔ جیسے جو شخص سنبل فار، سانپ اور شیر کو ہلاک کرنے والا جانتا ہے تو وہ ان کے نزدیک نہیں جاتا، ایسے جب تم کو معرفت ہوگی تو تم گناہ کے نزدیک نہ پھٹکو گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یقین بڑھاؤ اور وہ دعا سے بڑھے گا، اور نماز خود دعا ہے۔ نماز کو جس قدر سوار کر ادا کرو گے اسی قدر گناہوں سے رہائی پاتے جاؤ گے۔ معرفت صرف قول سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے حکیموں نے خدا کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ان کی نظر مصنوعات پر رہی اور دعا کی طرف توجہ نہ کی، جیسے کہ ہم نے براہین میں ذکر کیا ہے۔ مصنوعات سے تو انسان کو ایک صانع کے وجود کی ضرورت ثابت ہوتی ہے کہ ایک فاعل ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ ہے بھی۔ ہونا چاہیے اور شے ہے، اور ہے اور شے ہے۔ اس ہے کا علم سوائے دعا کے نہیں حاصل ہوتا۔ عقل سے کام لینے والے ہے کہ علم کو نہیں پا سکتے۔ اسی لیے ہے کہ خدارا بخدا تواں شناخت لا تدرک الابصار کے بھی ایمان ہیں، تو وہ صرف عقلوں کے ذریعے سے شناخت نہیں کیا جا سکتا، بلکہ خود جو ذریعہ اس نے بتلائے ہیں ان سے ہی اپنے وجود کو شناخت کرواتا ہے۔ اور اس امر کے لیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم جیسی اور کوئی دعا نہیں ہے۔ صلاح، تقوی، نیک بختی اور اخلاقی حالت کو درست کرنا چاہیے۔ مجھے اپنی جماعت کا یہ بڑا غم ہے کہ ابھی تک یہ لوگ آپس میں ذرا سی بات سے چڑھ جاتے ہیں۔ عام مجلس میں کسی کو احمق کہہ دینا بھی بڑی غلطی ہے۔ اگر اپنے کسی بھائی کی غلطی دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو کہ خدا اسے بچا لے وے، یہ نہیں کہ منادی کرو۔ جب کسی کا بیٹا بد چلن ہو تو اس کو سر دست کوئی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اندر ایک گوشہ میں سمجھاتا ہے کہ یہ برا کام ہے، اسے باز آ جا۔ پر جیسے رفق، علم اور ملائمت سے اپنی اولاد سے معاملہ کرتے ہو ویسے ہی آپس میں بھائیوں سے کرو۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے، کیونکہ اس میں تکبر کی ایک جڑ ہے۔ اگر خدا راضی نہ ہو تو گویا یہ برباد ہو گیا، پر جب اس کی اپنی اخلاقی حالت کا یہ حال ہے تو اسے دوسرے کو کہنے کا کیا حق ہے؟ خدا تعالیٰ یہی فرماتا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنے نفس کو فراموش کر کے دوسرے کے عیوب کو نہ دیکھتا رہے، بلکہ چاہیے کہ اپنے عیوب کو دیکھے، کیونکہ خود تو وہ پابند ان امور کا نہیں ہوتا۔ اس لیے آخر کار لما تقولون ما لا تفعلون کا مصداق ہو جاتا ہے۔ اخلاص اور محبت سے کسی کو نصیحت کرنی بہت مشکل ہے، لیکن بعض وقت نصیحت کرنے میں بھی ایک پوشیدہ بغض اور کبر ملا ہوا ہوتا ہے۔ اگر خالص محبت سے وہ نصیحت کرتے ہوئے اگر نصیحت کرتے ہوتے تو خدا تعالیٰ ان کو شاید کے نیچے نہ لاتا۔ بڑا سعید وہ ہے جو اول اپنے عیوب کو دیکھے، ان کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب ہمیشہ امتحان لیتا رہے۔ یاد رکھو کہ کوئی پاک نہیں ہو سکتا جب تک خدا اسے پاک نہ کرے۔ جب تک اتنی دعا نہ کرے کہ مر جاوے تب تک سچی تقوی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے دعا سے فضل طلب کرنا چاہیے۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ اسے کیسے طلب کرنا چاہیے، تو اس کے لیے تدبیر سے کام لینا ضروری ہے۔ جیسے ایک کھڑکی سے اگر بدبو آتی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ یا اس کھڑکی کو بند کرے یا بدبودار شے کو اٹھا کر دور پھینک دے۔ بس اگر کوئی تقوی چاہتا ہے اور اس کے تدبیر سے کام نہیں لیتا تو وہ بھی گستاخ ہے کہ خدا کی عطا کردہ قوا کو بیکار چھوڑتا ہے۔ ہر ایک عطا الہی کو اپنے مال پر صرف کرنا ہے، اس کا نام تدبیر ہے جو ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ ہاں، جو نرمی تدبیر پر بھروسی جو صرف نیری تدبیر پر بھروسہ کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے اور اسی بلا میں مبتلا ہو جاتا ہے جس میں یورپ ہے۔ تدبیر اور دعا دونوں کا پورا حق ادا کرنا چاہیے۔ تدبیر کر کے سوچے اور غور کرے کہ میں کیا شے ہوں۔ فضل ہمیشہ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ ہزار تدبیر کرو ہرگز کام نہ آئے گی جب تک یہ آنسو نہ بہیں۔ سام کے زہر کی طرح انسان میں زہر ہے، اس کے تریاق دعا ہے جس کے ذریعے سے آسمان سے چشمہ جاری ہوتا ہے۔ جو دعا سے غافل ہے وہ مارا گیا۔ ایک دن اور رات جس کی دعا سے خالی ہے وہ شیطان سے قریب ہوا۔ ہر روز دیکھنا چاہیے کہ جو حق دعاؤں کا تھا وہ ادا کیا ہے یا نہیں۔ نماز کی ظاہری صورت پر اکتفا کرنا نادانی ہے۔ اکثر لوگ رسمی نماز ادا کرتے ہیں اور بہت جلدی کرتے ہیں، جیسے ایک نواجب ٹیکس لگا ہوا ہے، جلدی گلے سے اتر جاوے۔ بعض لوگ
نماز تو جلدی پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد دعا اس قدر لمبی مانگتے ہیں کہ نماز کے وقت سے دگنا تگنا وقت لے لیتے ہیں، حالانکہ نماز تو خود دعا ہے۔ جس کو یہ نصیب نہیں ہے کہ نماز میں دعا کرے، اس کی نماز ہی نہیں۔ چاہیے کہ اپنی نماز کو دعا سے مثل کھانے اور ست پانی کے لذیذ اور مزیدار کر لو، ایسا نہ ہو کہ اس پر ویل ہو۔